إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي رب. یوں تو تمام صحابہ کرام کی عظمت شان یکتا منفرد ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کاتب وحی کے لقب نے ممتاز کی سند عطا کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی اسم گرامی معاویہ بن صخر ابی سفیان ہے۔ 5ویں پشت میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ گلشن محمدی کے وہ پھول ہیں جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری خاندانی نسبت تھی۔ کاتب وحی، فاتح عرب و عجم، پیغمبر کے برادر نسبتی، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی، تدبر و سیاست کے امام اور امیر المؤمنین تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان حضرات صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت سے، آپ کی خدمت سے منفرد حصہ پایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کاتب وحی کا فریضہ انجام دے کر حفاظت قرآن کا حق ادا کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام پہلے قبول کر چکے تھے، لیکن اپنے ایمان اسلام کا اظہار فتح مکہ کے موقع پر کیا، اور یہی وہ موقع ہے کہ اسلام لانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ قریب ہوئے کہ سفر حضر کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام کو وضو کی حاجت ہوئی تو آپ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت امیر معاویہ پانی لیے کھڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے، فرمایا اے معاویہ، اگر تم حکمران بنو، تم حاکم بنو تو نیک لوگوں کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا اور برے لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام کے لیے دی جانے والی خدمات، اسلام کے لیے، اس دین کے لیے، اللہ کے نبی کی اس شریعت کے لیے جو خدمات ہیں، ان کی فہرست اتنی طویل ہے کہ اس کا احاطہ مشکل ہے۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں جہاں قدم قدم پر بے شمار فتنے ہیں، وہیں پر ایک بہت بڑا فتنہ حضرات صحابہ کرام اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن و تشنیع کرتا ہے، ان پر لعن طعن کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، اور اس کے اندر ہمارے اپنے لوگ بھی ملوث ہیں، وہ بھی مبتلا ہیں، وہ بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مرتبہ مقام سے ناواقف ہیں۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے امیر معاویہ نام اپنے بچوں کا رکھنا ٹھیک نہیں ہے، تو کوئی کیا کہتا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے 150 سال بعد لکھی جانے والی تاریخ کو کیوں دیکھیں؟ ہمارے پاس تو رب کا قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، جس میں تمام صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے اعلیٰ اوصاف والا جنت کا وارث قرار دیا۔ کہیں پر فرمایا اولئک هم الفائزون، کہیں پر فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں پر فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا۔ آج کے لوگوں سمجھو،
بات کو سمجھو کہ امیر معاویہ سمیت تمام صحابہ کرام، چاہے وہ مرتبے میں کم ہوں یا زیادہ ہوں، وہ سب کے سب پکے سچے مومن تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو ہم تاریخ کی طرف کیوں دیکھیں؟ ہم قرآن و حدیث کی طرف کیوں نہ دیکھیں؟ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہیں۔ فرماتی ہیں میں نے کہا، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آج آپ بہت زیادہ خوش نظر آتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام ہانی، تجھے معلوم نہیں، میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے نیند سے بیدار ہو کر فرمایا کہ جو لشکر سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑے گا اس پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے سامنے نہیں بلکہ اس کائنات کی مقدس ترین جماعت حضرات صحابہ کرام کے سامنے فرمائی۔ اور جب آپ علیہ السلام نے اس لشکر کے لیے جنت کے وجوب کا اعلان فرمایا، خوشخبری سنائی، تو اسی مجلس کے اندر ایک لڑکی تھی جس کا نام ام حرام تھا۔ اس وقت اس کی عمر بمشکل 8-9 سال یا 10 سال تھی۔ اس بچی سے رہا نہ گیا، کہنے لگی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے کہ میں بھی اس لشکر میں شریک ہوں۔ یہ بات ختم ہو گئی، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا یہ کیسے ممکن ہوگا، یہ کیسے ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو کلمات نکلے ہیں وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ فرماتی ہیں ہم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی، وہاں پر میرا نکاح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی دولت بھی عطا کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، وہ چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، وہ اپنا دور خلافت پورا کر کے وہ بھی چلے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، چند سال تو یوں گزر گئے۔ ایک دن میرے کانوں نے یہ آواز سنی کہ ایک شخص مدینہ طیبہ کی گلیوں میں یہ اعلان کر رہا تھا، اے مدینہ کے لوگوں، ملک شام میں ایک لشکر بحری جہازوں پر مشتمل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار کیا ہے۔ اب سمندروں میں اسلام کی جنگ ہونے والی ہے، جو جنت کا طالب ہے وہ اس لشکر کے اندر شامل ہو۔ تو حضرت ام حرام فرماتی ہیں کہ جب یہ آواز میرے کانوں نے سنی تو میں نے اپنے شوہر عبادہ بن صامت سے کہا سارے کام اب چھوڑ دو، جنت حاصل کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ چنانچہ ہم نے تیاری کی اور ملک شام ہم نے سفر کیا، وہاں پہنچے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تخت خلافت پر بیٹھے تھے۔ فرماتی ہیں میں نے آگے بڑھ کر کہا اے امیر المؤمنین، یہ حدیث کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لشکر سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑے گا اس پر جنت واجب ہو چکی ہے، میں اس حدیث کی راوی ہوں۔ میرے نبی نے آپ کے لیے جنت کے وجوب کا ٹکٹ دیا ہے۔ جب رب کا قرآن معاویہ کو جنتی کہے، جب اللہ کا نبی معاویہ کو جنتی کہے، جب تمام صحابہ کرام معاویہ کو جنتی کہیں تو پھر ہم تاریخ کو کیوں دیکھیں؟ تاریخ نے کیا لکھا معاویہ کے بارے میں؟ قطع نظر اس سے کہ ہم اس کو دیکھیں، ہم قرآن و حدیث کو کیوں نہ دیکھیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کس قدر فرما بردار تھے، اطاعت گزار تھے، ایک واقعے سے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شہزادہ آتا ہے، کہنے لگا میں عیسائیوں کا شہزادہ ہوں، غسان کی ریاست سے آیا ہوں۔ میں نے تورات انجیل میں اپنے راہبوں اور اپنے پادریوں سے سنا ہے کہ آپ نبی آخر الزمان ہیں۔ میں اس علاقے میں آیا تھا تو سوچا کہ آپ کی زیارت کر لوں۔
چنانچہ جب وہ شہزادہ واپس جانے لگا تو کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اگر میں آپ کو کچھ ہدیہ تحفہ دوں تو کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم آپ کا تحفہ قبول کریں گے۔ کہنے لگا، اچھا، میرا سامان یہاں سے 6 میل فاصلے پر ایک جگہ پڑا ہوا ہے، آپ کسی خادم کو میرے ساتھ بھیج دیں کہ وہ سامان لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشہور خادم تھے ان میں حضرت انس بن مالک کا نام مشہور ہے یا حضرت زید کا نام مشہور ہے، لیکن اتفاق سے اس وقت آپ علیہ السلام کی مجلس میں یہ دونوں حضرات موجود نہیں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ سے فرمایا، معاویہ، اس شہزادے کے ساتھ جاؤ، جو چیز تمہیں دے وہ لے کر آ جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا تو اس وقت حضرت امیر معاویہ کے جو جوتے تھے وہ مسجد کی دوسری طرف پڑے ہوئے تھے۔ اب جب شہزادہ مسجد سے نکلا تو حضرت امیر معاویہ اسی طرف سے ننگے پاؤں اس کے ساتھ نکل پڑے کہ آپ علیہ السلام کے حکم کو ماننے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ جب مدینہ طیبہ سے باہر نکلے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں گرمی اور دھوپ اور گرم ریت کی وجہ سے جلنے لگے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شہزادے سے کہا کہ مجھے اپنا جوتا دے دو یا مجھے اپنی سواری پر بٹھا دو، سوار کر لو۔ لیکن وہ شہزادہ کہنے لگا کہ تم نوکر ہو، غلام ہو، نہ تو تجھے جوتے دوں گا اور نہ اپنی سواری پر سوار کروں گا۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کی اس دھوپ اور ریت میں اس شہزادے کے ساتھ چلتے رہے۔ 6 میل کے بعد جب اس کا ٹھکانہ آیا تو اس شہزادے نے حضرت امیر معاویہ کو وہ سامان دیا۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ وہ 6 میل گرم ریت پر چلتے ہوئے وہ سامان لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، معاویہ کیسے جانا ہوا، کیسے واپس آئے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، فرمایا، اے معاویہ، جب اس شہزادے نے تجھے نوکر کہا، غلام کہا، تو واپس کیوں نہیں آیا؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا، یا رسول اللہ، یہ آپ کا حکم تھا، میرے تو پاؤں جلے ہیں، اگر میرا جسم بھی جل جاتا تو معاویہ پھر بھی واپس نہ آتا۔ اور یہی وہ موقع ہے کہ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا وہ معاویہ بن ابی سفیان ہے، جس کی امانت دیانت کی گواہی رب کا قرآن دے، جس کی امانت دیانت صداقت وفاداری کی گواہی اللہ کا رسول دے۔ تو پھر ہم تاریخ کی طرف کیوں دیکھیں کہ تاریخ والوں نے کیا لکھا ہے؟ ماہ رجب جو ابھی چل رہا ہے ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی، مرتبہ مقام عطا کیا، تقدس عطا کیا، ان کو حرمت والا بنایا، مگر بدقسمتی سے بعض لوگوں نے اس مہینے کی حرمت کو، اس کے تقدس کو پامال کر کے اس کے ساتھ ایسی چیزیں جوڑ دی ہیں جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہی غلط رسموں میں سے ایک 22 رجب کو منائی جاتی ہے۔ اس دن کھانے وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا یوم پیدائش ہے، لہٰذا ان کی ولادت کی خوشی میں یہ جشن منایا جاتا ہے، یہ کھانے بنائے جاتے ہیں، تقسیم کیے جاتے ہیں، کھائے جاتے ہیں، کھلائے جاتے ہیں، اور یہ سارا کام ثواب عبادت سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ حالانکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کسی کے یوم پیدائش پر بار بار خوشی منانا یا کسی کی موت کے دن بار بار سوگ منانے کا ثبوت نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتا ہے، نہ حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہ چیز ملتی ہے، نہ ائمہ ہدیٰ سلف صالحین کی زندگیوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہ کام یقیناً دین سے نہیں بلکہ یہ کافروں مشرکوں کی نقالی ہے۔ جس امام جعفر صادق کی طرف منسوب کر کے یہ دن منایا جاتا ہے، حالانکہ ان لوگوں کی اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امام جعفر صادق 17 ربیع الاول سن 80 ہجری مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خوشی کیسی ہے، یہ دن کیوں منایا جاتا ہے، یہ کھانے کیوں بنائے جاتے ہیں؟
تو محترم و مکرم ناظرین کرام، اصل بات یہ ہے کہ 22 رجب سن 60 ہجری کے دن کاتب وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی فاتح عرب و عجم کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ چنانچہ یہ دشمن خدا، دشمن صحابہ، دشمن رسول، دشمن دین امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی پیدائش کا دھوکہ دے کر سیدنا امیر معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر جشن مناتے ہیں، اور حضرات صحابہ کرام اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ کے ساتھ اپنے بغض، عداوت، نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور مسلمان قوم جو ایک نقال قوم بن چکی ہے، جس کا کام اب یہ ہے کہ وہ غیروں کی غلامی اختیار کرے، غیروں کے طور طریقوں کو اختیار کرے، ان کی دیکھا دیکھی، ان کی چیزوں کے اندر وہ رنگ جائے، ان چیزوں کو اختیار کرے، یہ کام اب مسلمانوں کا رہ چکا ہے۔ تو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ دن کیوں منایا جاتا ہے، یہ سوچے سمجھے اس کے اندر وہ بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ 22 رجب کس کی وفات کا دن ہے، اور یہ سالگرہ منانا یہ کس کی نقالی ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔